ناظرین، پاکستانی ایٹم بم کے خالق اور اسلامی دنیا کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں المدینہ اسلامک سینٹر اور سفیر پاکستان کی جانب سے خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وقار علی خان کی یہ رپورٹ۔ معاف کر دینا چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ میاں اس شخص نے جو بھی نیکی کیا اس نیکی میں ہمارا حصہ لگا دے، اور یقیناً انہوں نے جو نیکی کی وہ امت کا ایک فرض کفایہ پورا کیا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں ہمارا حصہ لگا دے۔ بہت شکریہ عبدالباری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج اس تقریب کا جو اہتمام کیا ہے اور ہمیں موقع دیا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے انسان ہیں اور ہم نے آپ کے اندر ایک بہت بڑا انسان پوشیدہ پایا جو آج ہمارے سامنے آیا ہے کہ آپ اپنے وطن اپنے پاکستان سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ لوگ کتنے قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ نے سینہ سفر ہو کے آگے آ کے بڑھ چڑھ کر پاکستان سے اپنی ہمدردی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ سیدھی صاحب، ایسے لوگوں کو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ میں دعوت دوں گا جناب انور بھائی کو کہ سائٹیشن قرآن ادا کریں۔ إنا أنزلنا ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ گزارش ہے وقار بھائی کی نعتیہ کچھ اشعار پیش کیے جائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو
کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں آمد ہے ممدوح یزداں، کہاں تم کہاں آمد ہے ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ ماشاءاللہ بڑی روح پرور آواز، شکریہ نور بھائی۔ اب میں انوائٹ کروں گا کہ ہمارے لوگوں کے ویوز ہیں، اوپینین ہے۔ رزاق بھائی، یو وانٹ ٹو سے فیو ورڈز کس بارے میں؟ آج کی اس محفل کے بارے میں؟ ڈاکٹر رزاق چودھری is the CEO and the chairman, a very renowned African company. جی السلام علیکم۔ دیکھیے آج کا جو پروگرام ہے that is to pay tribute to Janab Khan Sahab. As far as Dr. Khan Sahab is concerned, I am not a physicist. I am a chemist, chemical engineer by profession, but I know just a little bit about the physics and the nuclear physics. And I think Dr. Hafiz is a more suitable person to speak about nuclear physics and what A.K. Khan has actually did for Pakistan. But looking from the side, I think he did what we can only think of or dream of. He was a PhD. He got some training, some experience. No matter what other people do, I mean, we have a lot of experience and we have a lot of technical background, but we probably don't have the heart what Dr. Khan had. That he left everything and he went to Pakistan after India exploded, I think 3 or 4 nuclear bombs in 1974. So that is the courage that I think we don't have. Honestly, I don't have. I've been living in the United States for nearly 30 years. Even though I want to go back and help Pakistan, but I never did it. But I salute A.K. Khan, who did that, who had that courage, and who did it. And it's because of his courage and his sacrifications that Pakistan is alive today, and inshallah will stay alive. بھی بڑا ان کا رول ہے، بلکہ شاید ریور سائڈ میں چیئرمین بھی رہے ہیں اس کے آپ۔ جی ہاں، اور ایک پروجیکٹ ہے جیسے آپ فیوژن کرتے ہیں نا، فیوژن تھرو نیوکلیئر، تو ان کا جو پروجیکٹ ہے فیوژن تھرو ہائیڈروجن، اور یہ UC اروائن کے ساتھ ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے کافی، اور اب یہ میپفیٹیک کے
بھی چیئرمین ہیں جس میں ورلڈ کے ریناؤنڈ آنٹرپرنور بزنس مین شامل ہیں، تاکہ کس طرح سے آنے والے دور میں جو ہے انرجی کی سیکیورٹی کی جائے. تو آپ کی بھرپور تعلیموں میں، اور ہاں ڈیفینیٹلی قریبی تعلقات بھی رہے ہیں جناب ڈاکٹر قدیر خان سے، اور انہوں نے ان کو ایک بار آفر بھی کی تھی جاب کی، اور انہوں نے مجھ سے بھی کئی بار ذکر کیا کہ ہی اسپیشلائز ان ٹیکنالوجی وچ از دی ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کوالیفائڈ. سو آپ کی بھرپور تعلیم جناب حفیظ صاحب. آپ نے آج یہ بھی بتانا ہے کہ عبدالقدیر خان ہیں کون، کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا انہوں نے پاکستان کو دیا، اور کیوں پاکستان آئے، اور آج ہم میں نہیں ہے لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر حفیظ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Thank you for all gathering on this occasion and listening for this. I'll try to share my experience of life. Just to start about Qadir Khan, I just want to give you the intensity of the problem that was solved. You see, every day when we wake up, we see the sun rises from east, goes to the west. People used to wonder what powers the sun, what runs there for billions of years. Comes to question to everybody's brain. But only about 100 years ago, 150 years ago, probably 50 years before I was born, people understood that it's the nuclear energy that powers the sun. And the question is, what's the nuclear energy? Well, as you know, you must have studied something in science. If not, you heard the word atom, which comes from Greek word atomos. It's the smallest particle of matter. The center of atom is called nucleus. In this nucleus, there are tiny particles. You cannot see them in eyes. It's called protons and neutrons. They are merged together with a very powerful force. You know, in the universe there are only 4 forces. One we are aware of, gravity. That's why we are on Earth. Electromagnetism, like electricity. But 2 forces are in that nucleus, and they are the strongest ever. So, if you release that energy, then it's a nuclear energy, unlimited. Evidence is all the stars, sun that powers the universe, and whole universe is powered by that nuclear energy. It was the first scientist to mathematically describe Einstein, E equal to mc squared. If you have heard, it's that if you reduce any mass, this much amount you can get. And that's why for billions of years, sun will burn. Our lifetime, maybe another species, it will keep on burning. So then naturally the question was, can we use that energy on Earth for power production? Because if we can do right now, how do we produce power? Burn coal, gas, oil, dam. But how to produce, if we can use nuclear energy? That was the motivation of scientists. By the way, no scientist, I haven't met very few, they're not in destructive mind, that we want to destroy the world. That is not the motivation for science. You know, many people think, oh, you are a nuclear scientist, you want to destroy the world? No, sir. We don't want to destroy the world. The motivation was that if we can produce power by nuclear energy, that may be cheap, unlimited. So, like in sun, hydrogen. Hydrogen fuses, gives nuclear power. Now, hydrogen is plenty in the earth. Sea, full of hydrogen, H2O. So if we can do the same process what goes on in the sun, we have an unlimited source of energy. Actually, scientists calculated that 1 gallon of water, you can get
from that, if you can fuse them just like in the sun, you can produce power burning 300 gallons of petrol, gasoline. So it will be very cheap. Now, you know, global warming, the world is, temperature is rising, not the atmosphere is rising too, but surface temperature. And before 74, it was sub-zero. Since 1974, 70s, it's now rising, it's right now 1.6. All the model tells, once it crosses 2, all the ice will melt. There will be a disaster, and models suggest that is going to happen by 2035, 2040, max. That means only 25, 15, 20 years, unless we change our way of life. Why? Because we produce power burning coal, 50% in US, China. So the nuclear energy was the best source, and that was the motivation of all the scientists to develop this. So after Einstein, Fermi came and he built the first nuclear power reactor in Chicago. Very interesting. I heard a story when he was building. His graduate student was with the buckets of water, so if something goes wrong, and I think all of them got radiated and they got killed. But unfortunately, human, you can call it ego, you can call it love and hate relationship, that we like to use the same thing that can be used for useful purpose to destroy the world. It was 1940s when Second World War started. So world was highly polarized, whole world. And at that time, scientists understood the whole physics, that there are two ways you can get nuclear energy, you can release. Either you break the heavy atom, heavy nucleus, like uranium or plutonium. These are the two elements. Now that's very important. Then you can understand the role of Qadir Khan. I'm coming to that. So there are two elements. One is uranium, one is plutonium. Plutonium doesn't exist in nature. Uranium exists in the ore. So you can take out from the ground, dirt, separate it. And if you can break that uranium, it can release the nuclear energy, enormous. The other way is if you can fuse light element like hydrogen, like in the sun, again you can release nuclear energy. Now, so this, when they calculated, some scientists, they went to Department of Defense, they said, we can make a device that can destroy the city. Of course, Army generals, they love to do that, go. They pumped all the money. Manhattan Project started, and they said they may be the only way we can stop the Second World War. And the first, there were two approaches, both plutonium and uranium. The problem with uranium, and his role is very important, Qadir Khan. When you extract ore from the ground, this uranium is like lead, if you are aware of, like heavy steel. You cannot turn it into a bomb, it's not that easy. Why? Because it has two elements, two isotopes we call it. One is called U-238, U-235. I don't want to go bore you with that. But the atom, the nucleus which you can break is U-235. Unfortunately, it's the mystery of God that he only have 0.05%. If you take ore of uranium, only 0.05%. Dr. Razak is a very pro-Pakistani. Me and he really had first fundraising for Imran Khan in San Bernardino. He also brought the first Australian cricket match here. So he is almost there since many years, doing very pro-Pakistani thing. Now I'm going to invite a very active, very patriotic Pakistani, بہت ہی پاکستان سے محبت کرنے والا, پاکستان کے لڑ جانے والا, سب کچھ لٹا دینے والا,
اور وہ ہیں ہمارے درمیان ہمارے ریالے جناب جمال خواجہ صاحب. السلام علیکم, گڈ ایوننگ. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے ہال میں جو اردو نہ سمجھتا ہو, تو میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اردو میں اپنے ویوز دوں گا. سب سے پہلے تو اس بات کو میں بالکل چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کو ریکگنائز کریں کہ عباسی صاحب کا, وقار علی خان صاحب کا یہ بہت ہی زبردست قسم کا انیشیٹو ہے جو ہم سب کو بھی لینا چاہیے. ہم سبوں کو کسی بھی ایسی چیز کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی امریکن ہونے کے حوالے سے اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے, تو ہمیں کرنا چاہیے. نہ ہم اس میں پیسے کو آڑے آنے دیں, نہ سچویشن کو آڑے آنے دیں. تو سب سے پہلے تو ایک زوردار تالیاں بجائیں عباسی صاحب اور وقار علی خان صاحب کے لیے. دوسری بات, میری نالج جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے اس معاملے میں قدیر خان صاحب کے بارے میں, اور میں نے کوشش بھی کی کہ کچھ پڑھوں, لیکن بہت لمیٹڈ انفارمیشن اویلیبل تھی. بٹ یہ تو ضرور جانتا ہوں کہ ان کا جو کچھ بھی کام ہے اس کی وجہ سے آج ہم سب بہت سکون سے, خاص طور پہ ہمارے جو گرد و نما میں دوسرے ملک ہیں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ملک جو ہیں, اس کی وجہ سے ہم بہت اچھی سیکیورٹی اور اچھی سیکیور پوزیشن کے اندر ہیں. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ اس بات کو بھی ریلائز کریں کہ ہمارے کانسلیٹ جنرل صاحب جو ہیں, آج انہوں نے میلاد کی ایک پروگرام رکھا ہوا تھا کانسلیٹ کے اندر. اس کے بعد وقار صاحب اور عباسی صاحب کی دعوت کے اوپر یہاں بھی آ گئے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر آپ 5 اور 8 کے درمیان 405 پہ ٹریول کریں تو یہ 405 کا مطلب ہے 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے. تو پہلے تو آپ سی جی صاحب کا شکریہ کریں کہ جیسی بھی دعوت ہو سی جی صاحب نہیں چھوڑتے کوئی بھی دعوت جو پاکستانیوں کی ہو. لیکن میں یہاں ضرور کہوں گا کہ دیکھیے آپ لوگوں کی مہربانی ہے, اور یہ ہمارے بچوں کے لیے, یہاں عبیر بیٹھے ہیں, سعدی بیٹھے ہیں, اور بھی جو بچے بیٹھے ہیں, ہمارے ایک عمر کے بعد یہ سارے پروگرامز بند ہو جائیں گے اگر آپ یہ سارے پروگرامز ان کو نہیں سکھائیں گے. It is very important that we come out and do these events for these people to understand the values. They understand what Pakistani means, our culture, our heritage. اس ملک کو آزاد ہوئے 250 سال ہوئے. ہمارا کلچر, ہمارا ہیریٹیج جو ہے وہ 5000 سال پرانے, میں بھی مور. تو ہماری چیزیں بہت ویلیویبل ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ ذمہ داری ہے ہماری شولڈرز کے اوپر کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں, ان کو اس کی پریکٹس کروائیں. جیسے ہم ان کو نماز کے لیے, روزے کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے کہتے ہیں, یہ بھی چیزیں ضروری ہیں. کیونکہ کل اگر ان کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوں گی. میرے ساتھ ابھی ایک واقعہ ہوا, میں باسی صاحب سے شیئر کر رہا تھا. ایک بچے نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہتا ہے, انگریزی میں بات کر رہا تھا, السلام علیکم کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگ کیسکٹ کہاں سے خریدتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں اس کا مطلب یہ تھا کہ جس میں دفنایا جاتا ہے وہ جو ڈبہ ہوتا ہے وہ کہاں سے خریدتے ہیں. تو میں نے اس بچے سے پوچھا یہ تم مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہو. تو کہنے لگا میں افغانی ہوں اور میری اماں جو ہے وہ نماز اور سب کچھ کا خیال رکھتی تھی, لیکن میں تو یہاں پلا بڑا ہوں, ابھی آئی ہیں پہلی بار اور ان کا انتقال ہو گیا, تو مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے. تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ کیسکٹ کہاں سے لوں اور میں ان کو مطلب جو میں نے کرنا ہے وہ کر دوں. شکر ہے کہ اس نے مجھے کال کر لی. میں نے اس سے کہا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ کیسکٹ میں نہیں ڈالتے, ہمارا ایک اپنا پورا سسٹم ہے. آر یو اویئر آف دیٹ؟ کہنے لگا آئی ایم سوری بٹ میں تو یہاں بڑا ہوا ہوں, آئی ہیو نو آئیڈیا. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ گرناڈا ہلز کے قریب رہتا تھا. میں نے اسے گرناڈا ہلز کی مسجد کا ٹیلی فون نمبر دیا. میں نے کہا میں اگر کچھ کر سکتا ہوں, تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کسی چیز کی بتاؤ. تو اس بچے نے پھر گرناڈا کو کانٹیکٹ کیا, 4-5 لوگ جمع ہوئے, میں بھی گیا, میت ہوئی پراپرلی اور اس کا جو بھی تفنین کا سلسلہ تھا وہ پورا ہوا. سو اٹ از سو امپورٹنٹ آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے کہ اگر آپ یہ سسٹم نہیں بتائیں گے ان کو تو اللہ نہ کرے میرے مرنے کے بعد قرآن خوانی کون کرے گا, کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ جو ایونٹ آج ہم کر رہے ہیں عباسی صاحب کی مہربانی ہے, وقار صاحب کی مہربانی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اور آنے والی نسل کو نہیں بتائیں گے تو ان کا قصور تو نہیں ہے. تو پلیز میری آپ سبوں بھائی بہنوں بزرگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو آگے لائیں.
میں جانتا ہوں ان پریشانیوں کو, میری بھی 19 سال کی بیٹی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے, وہ کہتے ہیں it's too boring, it's the same people, same food, same venue, but please یہ ہم اپنے لیے بہتر کریں گے اگر ان کو لے کے آئیں گے اور یہ چیزیں سکھائیں گے. میں عدنان کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں, فواد اسماعیل صاحب کے بچے. it's very 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 important. I don't know how many times I have to say this. آپ بچوں کو انگیج کریں ان چیزوں میں, ان چیزوں کو سکھائیں, کیونکہ اگر آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ آؤٹ آف فیشن چیزیں ہیں, یہ امریکن نہیں بن رہے پراپرلی, دس از گوئنگ ٹو ہانٹ یو ٹمورو. کیونکہ کل آپ کی میت کے لیے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کن کو بلانا ہے, کل آپ کے تیجے کے لیے ان کو نہیں پتا ہوگا کیا کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جن کا ان کو اندازہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں آج کل ہماری مسلمان بچیاں جو ہیں وہ ہندو لوگوں سے شادی کر رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا یہ ایک اور چیز ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو کوئی اس کو سمجھائے گا کہ بھائی اس کی consequences کیا ہیں آگے جا کے, socially, religious wise, there are consequences to it. We need to explain them. اس کے بعد وہ جو کرتے ہیں وہ ان کا فیصلہ ہے, but we need to teach them. میں سمجھتا ہوں as standing here, as you guys are so well aware of all these things, please ان باتوں کو اپنے بچوں کو سکھائیں. I don't want to bore you with this, but this is very important. بہت شکریہ وقاص صاحب. This is truly important that we have to really educate and train our kids about Pakistan tradition, Pakistan culture, Islam, rules and regulation. اور ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے ہر جگہ, ان کو موقع دینا ہے, اپرچونٹی دینی ہے ان کو, تاکہ وہ جو ہے ہماری جگہ لیں. اور اس طرح سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں وہ بھی اسی جذبے, محبت سے, پیار سے, اپنے وطن سے محبت کے ساتھ, اسلام کے محبت کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہمیں ریپلیس کریں. ایک دن ہم لوگ بڑا اولڈ ہو رہے ہیں, بیٹھے ہیں 37 ایئرس ساتھ کام کیا ہے, کتنے پاکستان ڈے منائے, کتنے میڈ ان امریکہ, کتنے شوز, فن ڈیزیں, کیا کچھ نہیں کیا ہے. یہی سب آنے والی نسلوں نے کرنا ہے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے, یا پروگرام اس طریقے سے ہے, میں حفیظ صاحب کو دعوت دوں گا, اس کے بعد جناب اسد قاضی صاحب دعا پڑھیں گے اور کلوز کریں گے اس کو. اور قاضی صاحب ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے بڑے یعنی کہ ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی, ریلیجیس وائز, سوشل وائز. اور حفیظ صاحب کے بعد ڈیفینیٹلی جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر آج کے چیف گیسٹ ہیں جناب عبدالجبار میمن صاحب, وہ آئیں گے حفیظ صاحب کے بعد. اس طریقے سے یہ پروگرام کلوز ہوگا. تو اب میں دعوت دوں گا جناب حفیظ الرحمان صاحب کو, renowned scientist ہیں یہ. The Atomic Energy Commission was doing it by different techniques. There are other techniques too. He says, I have a technique that can do very efficiently. Well, Bhutto was inviting everybody at that time, whoever show any promise. So he came and he sent him to Atomic Energy Commission, but unfortunately he didn't like the environment of Atomic Energy Commission, just human friction one to other. So he went to Bhutto and said, I cannot work here. So Bhutto Sahib said, okay, we give you another lab. And they made a lab called ERL in near Islamabad. I was just in the master program. Great job opportunity, because they were paying the highest salary for physicists, chemists, mathematician. So I was, this 1974, I did my master in 75. So they put engineering research lab, they developed, and well, many people joined. I was kind of double-minded. Why? That's a different story, because I was more involved towards fusion. Okay, I missed one thing. When they developed the hydrogen bomb, they realized that this is the best source of energy, because hydrogen is clean, you can draw from water, you can produce energy, and that attracted me at master level. So I joined in that field. It's called plasma physics, thermonuclear fusion, and since 74 till today, that is my main thrust of research. So they said, if we can control the energy of hydrogen bomb, produce power, that will be the cheapest source. No carbon dioxide, no heating,
it can save the planet. And that, to be honest with you, after my study of 40, 50 years, that is the only way we can save this planet. Otherwise, we are heading towards disaster. So, since then, every country, America is spending $2-3 billion. Europe, all, Japan, now they are building the largest fusion machine in France with $30 billion. 37 countries, including India, but not Pakistan, unfortunately. And that project, $30 billion, in my opinion, is not going to work. So I invented another method, but that is my prejudice, so like anybody. Coming back to, so when Qadir Khan separated this lab, and he took the best brains of Atomic Energy Commission, and they built the first prototype. One of them happened to be my class fellow. We were living in the same house, and we were doing the experiment. So I am privy of some of the information, which I cannot, say in detail, but I was aware of which level they are, every step, because there was a humongous pressure. So they were able to build the prototype within a matter of 6-7 months. But the story doesn't end there. You need thousands of those. And they have to work in synchronous, in vacuum, even a spec goes, whole thing blows up. So it's a very delicate project. What Qadir Khan did is he managed that project. He provided resources, he managed, he put the whole plant. It's called uranium enrichment plant. That credit goes to him, nobody can speak for him. It was he who brought the prototype, drawing, whatever. Although it was done by the best brains of Pakistan, young scientists who worked day and night, everyone was motivated. So once they enriched uranium, but separate teams were working how to make it turn into a nuclear device, and there were great brains. I've been student of some of those, at least 10 of those. I'm the student of those professors. They used to come from Atomic Energy Commission, teach. I worked with them, I know them. They are great scientists, and they put together, and within a very short time, this I'm talking about 75, by 80, 82, they were able to make the device. They were able to enrich. You need 90% enrichment, which was a task impossible. It costed a huge amount of money. Nobody has any idea, but probably $2-3 billion. Wow. Yes. It's not a cheap task. It's not a one-man job. It's not a cheap task. If you see those plants, it's a mind-boggling. Thousands of those things are rotating at a speed you cannot even imagine, and they have to be synchronized, because from one you spoon from the center, you go to the next and next and next and next. You have to achieve 90%. Then you get. Then there are two different design of devices. Well, they worked on their mathematics, modeling. Finally, they were ready. Well, then there is a story critical, because the media goes, Otto was executed. And scientists are also human beings. They have some animosity, they want to take credit too. So, Qadir Khan's job was very critical, very, as I try to emphasize, and they write it, but you cannot ignore other people. The people who designed the bomb, tested the cold test, put together all that. They worked day and night. Then the trigger system, how you bring it, is very complex. Multiple design, which one will work? So they prepared, and they did cold test, and they said, okay, we'll stop here now, we'll make the weapon, but we won't do it, because otherwise the whole world will say, you are bad guys. But the biggest problem is, okay, you acquire it, don't try to sell it with other people. Pakistan was accused that they sold, and they to Iran and Libya, two countries.
Maybe they have done that. I don't know. Whether they sold and who and what money. Well, they needed several $1 billion, so must have got from somewhere. I don't know. You know. So anyway, when Musharraf time, this is okay. The story goes on that now the whole world was Pakistan has it or not. Then India went and they did 5 tests in one day. Now at that time I was here in California and I said, oh my God. Now it's Were they all plutonium? They were plutonium and uranium. But their uranium is not they did not develop that technology which Pakistan, which Qadir Khan developed. Centrifuge, they didn't have that. They still don't have that. But they have other technology, like the US early days they did. This centrifuge technology is the latest technology. Even the people here still don't do it. Yeah. So, when India did, this time is short. You got my story? Please continue. Okay. If I'm boring you, it's okay. No, it's okay. Okay. Okay, thank you. Thank you for reminding me. Okay. So this was a very intriguing, unique technology. Europe spent tremendous amount of money to build that. We were lucky we got with a very little money. Thank to the return. But as I said, plutonium was more effective bomb, but it doesn't come from nature. You have to have a reactor and you have to separate chemically. Processing plant. Processing plant. And you remember Pakistan bought a processing plant from France, and under the pressure they didn't give, but Pakistan went ahead. U-235, rest is U-238. They have the same chemistry, like Dr. Razak said, he's a chemist. So this whole knowledge is chemistry, physics, math, is a combination. Without that, you cannot. So now, okay, chemically you can separate uranium as an ore in the lab, but how to separate these two, U-235 and 38? That is a challenge. That's very difficult. Actually, we didn't know until 70s, 80s. When I started, only recently, we can separate them. So, but in the Manhattan very classified project, they were able to do that by tremendous amount of money. Why they turn it into a gas, blow it in the pipe, miles, hundreds of miles, slow down the heavy and light, and they separate. It's called enrichment. So, they made the bomb in 40s, right? They were working day and night. America brought the best brain throughout the world, German scientists, Russian even, So they provided them the best project in Manhattan, and it's called Manhattan. They built the bomb, and they tested. It was a very, if you think about now, I cannot believe that they can do such a stupid test in the open air on the tower, steel tower. They put the bomb and exploded, and they were watching a few miles away in a small bunker, and I think all of them got irradiated and some got blind. Well, when it worked, they saw the power, huge power. Unfortunately, the next test was terrible. Whenever I think about that, and I visited Japan, I think about that, it horrifies me that how a human being can do such an act. So then there was a race, every country wants. Soviet Union tested their bomb, England, France. So all these countries, they formed, United Nations Security Council, all of them became. Later on, China got to. But then another device came after that. In 1953, America tested that on Bikini Island. That's called hydrogen bomb. Very similar to the sun, the other extreme of the nuclear energy.
And this is so huge that just imagine one H bomb can destroy entire area of Los Angeles, you know. So then there was a Cold War era, you know, I don't want to go in detail. Of course, when Pakistan was formed in 1947, unfortunately, events led to animosity between India and Pakistan. Particularly Kashmir was a dispute. I am born in Kashmir, in the mountains of Kashmir, so I know very well the dispute. And this created animosity to a level that they want to acquire two. Like anybody, okay, technology is very important to acquire. Now, many of you don't know, but let me tell you, the first person who developed the nuclear technology was Ayub Khan. We forget about people, but he was the first one. He, in the 60s, I was in middle school, and there was a very famous Pakistani scientist, I think one of the great Pakistani scientists, but unfortunately he belonged to, he belonged to a sect which we don't consider as Muslim, Abdul Salam. I happen to know him very well. He's a wonderful person. He is one of the great, I think after Einstein, he is on the level of Einstein. What work he did. I don't want to go into that detail, there's limited time. He was appointed as scientific advisor to Ayub Khan. And I remember I was in middle school, it was all the newspaper that Atomic Energy Commission of Pakistan was formed in Islamabad, because I was in Rawalpindi Islamia High School, which was only 10 miles away, 20 miles away. This Nilo, fantastic building was built. And with the help of Canada, they gave two reactors, research reactor and a power reactor, which was in Kanoop. But the most important thing they did is that Salam's student, and he advised him to make Quaid-e-Azam University, where Razak and me studied. Right at that time, 1973, we joined as a master's student. And this is the time, right after Bangladesh, India, you know, the bomb blast, what is called? Explosion. Yeah, there was a name, very funny name, some god's name or something. Anyway, so he did that, and this bomb was built by plutonium bomb. That was done, the father of that bomb was a chemist. So chemistry people are also responsible for that. Nuclear chemistry, right? Huh? Yes. So anyway, after that, Pakistan got worried that now India is nuclear power, we have to do. And that was the time when Zulfikar Ali Bhutto took over. But as I said, Salam and Ayub Khan, they built an army of scientists. They brought the best scientists. And I happened to be in Islamabad, Quaid-e-Azam University, like Professor Riazuddin, Fiazuddin. They were all involved in this. And also Munir Ahmed Khan was chairman. I.H. Usmani sir. Yes, I.H. Usmani was the founder. Exactly. He was the first year. He was the first one, founder. So anyway, so they, in the Nilor, in the reactor, I worked there for a year during my master project, built the first rank finder. And it's a fantastic lab, reactor, everything. So this kind of project cannot be attributed to one single person. An army of scientists you need, all expertise. And they were developed in that area by the university, by Atomic Energy Commission. They were trained outside, they brought. But when India blasted the bomb, Zulfikar Ali Bhutto called all the scientists in Multan. They called it Multan. So he asked them, I want bomb in 3 years, as quickly as possible. Very famous. Urdu mein, hum ghas khayenge lekin bomb banayenge. Well, all the scientists, they started doing for all possible ways. And at that time, Qadir Khan was in Holland.
his background was a material scientist. And he was working with a joint company which was several countries, Holland, Germany, and all those European countries. They were building how to enrich uranium, which is a natural from the earth, because it's very difficult to separate. So what they did is they developed a machine very similar to the washing machine, rotates. It's called centrifuge. But, so what you do is you put a gas, you turn uranium into gas and rotate it. And when you rotate it with a speed almost 6,000 to 10,000 RPM. So the heavy, one is heavy, U-238 is heavy, so heavy goes outside, just like when you drive a car on the curb, you feel a push, light remains in the center. But it's not as simple. Okay, you develop a machine. First of all, you need metal where you won't get hot. You need a special alloys. He had the expertise of that, those metals, those alloys. And he can build that high revolution machine. So he wrote a letter to Zulfikar Ali Bhutto that I can enrich uranium. Already there is a role of politicians, there is a role of scientists, and the public was very motivated. For example, if the public was not supporting, you cannot run this kind of program because it requires a lot of money. Okay. So right now you are all here because you love Pakistan and you feel proud that we are. So I remember when India tested 5, we were really down. My God, now. I mean, I could not sleep for days, calling all my friends. And after that, I met one of the top friends in Atomic Energy Commission who was in charge of this program. I said, I couldn't sleep. How did you feel? He says, you cannot believe. After India, I haven't slept for 10 days until I wake up in the night, go to the computer, again check my calculation. Is it going to work or not? Because it's a real test now. Now Pakistan has to test. And when my friend used to tell we got 90% enrichment, I said, how did you know 90%? 67 years is bluffing. They said, no, we did mass spectroscopy. It's a technique. I said, I don't know. I mean, how good you are in that diagnosis. We as scientists are pessimistic, critical. This is our trend. Okay? So, I was worried that what if it is not 90%? Then the bomb will not work. If Pakistan cannot test, end of it. The whole world will say, they are just bluffing. And that was a tough decision, let me tell you guys. It's a political decision, military decision, and it's not easy decision. Because the whole world was pressurizing, even America, other countries, don't test. We believe you have, but don't. But Pakistan had no choice. They were ready, by the way, because they knew this moment is going to come. They already have in the mountain those steel tunnels, all the wiring was done, all the links were made, everything was there, the only device was not there at all. So all they have to take device, put it there, connect it, and push the button. Well, finally they made the decision, and I think that credit you cannot take away from the regime of that time, journalists, Prime Minister. Whether you like or not. No, Nawaz Sharif. I know some of you may not like my friend PTI, he won't like. But they made the decision, yeah. Nawaz Sharif was the one who made the decision. Fine, his call, but of course this kind of decision, as our council chairman knows, it's not a single man decision. It's whole. So they tested. And they tested 6 designs. And all 6 worked. Wow. That was great. Scientifically, so that is a destructive part, but constructive part is now we can produce our own fuel for our nuclear reactor to produce power. I think Pakistan has already a couple of operational and 3 more are in line. So 5.
And let me tell you, until this time, the cleanest form of energy is only nuclear. No other energy is clean. Even dams are not clean because they destroy ecology. All those fossil fuel like coal, gas, oil, they are disastrous. They should be banned, in my opinion. Climatic issue. It's a huge issue because I work in that field. That's my kind of passion since 1974. Well, whatever the motivation, we learned a lot out of this, and we were able to develop our own fuel, which we can use because nobody is going to sell you fuel for the reactor anymore. The first reactor was given by Canada, and they used to supply, but not anymore. Nobody is going to give you uranium because they are afraid you will turn into plutonium and put. Then the problem came, acquisition on Pakistan, that you sold the technology. Okay. Well, I don't know much about that, and I won't say anything, but I think that is irrelevant at this point. It's a great achievement for Pakistan to achieve this technology, and I think all the Pakistanis should be proud of that. थैंक यू अमीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको पता होना चाहिए, मैं क्यों इतना डरा सहमा रहता हूँ, मेरी वाइफ इज अ नाउ आवर बिलव्ड कॉकर जनरल अब्दुल जब्बार मेमन। इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे मुल्क में, जितने भी हमें पॉलिटिकल अपीवल्स आती हैं, अनसर्टेनिटी, एनार्की, ये था मिलिटेंसी है, टेररिज्म, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेटली वी टुक द डिसीजन अगेंस्ट द विशेस ऑफ वेस्ट एंड अमेरिका। हम बम की तरफ गए, तो कौमें तकलीफें सहती हैं, कौमों पे इम्तिहानात आते हैं। हम घास अभी भी खा लेंगे, लेकिन अपने मुल्क की आज़ादी और उसकी जो हमारी गयूर कौम की जो गैरत है उसको बरकरार रखेंगे। तो कदीर खान के लिए मेरी जो ओहदा है, मर्तबा है, उस वजह से मैं अपने लिप्स को मैं टाइट रखूँगा। ऐसे लोग जो हैं वो हज़ारों साल के बाद पैदा होते हैं, और जैसे हफीज़ साहब ने कहा कि ये अकेले का नहीं होता है, लेकिन एक लीडर होता है, उसके पीछे पूरी टीम होती है। तो ये आपके मुल्क को जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है इस दुनिया पे, इस ग्लोब पे, इंशाल्लाह क़यामत तक, क्रेडिट गोज़ टू कदीर खान कि ये हम आपको दे गया है, और इंशाल्लाह ताला इंडिया या किसी और मुल्क की जुर्रत नहीं होगी हमें तकलीफ पहुंचाने की, और अगर तकलीफ पहुंचाएगी तो उसके लिए फिर एक ड्रम है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैट। आप अगर हमें तकलीफ दोगे तो आप भी नहीं बचोगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब साहब अब्दुल जब्बार मेमन साहब, समंदर को कूदे में बंद किया आपने बहुत खूबसूरती से, हमेशा की तरह। और माशाल्लाह एवरीवन स्पोकन वेरी वेल, और ये एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन मोहसिन पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं और कर गुजरेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह पाक, वो मोहसिन पाकिस्तान जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बल्कि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमीयत के साथ और गैरत के साथ और इज्जत के साथ सर बुलंद करके चलना सिखाया। ऐ अल्लाह पाक, उसके नामा माल जो कि बंद हो चुके हैं, हम इस बात की गवाही करते हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ उनके नाम से दुआएं मांगी जा रही हैं, नमाज जनाजा हो रही हैं,
قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور آج یہاں بھی پڑھا گیا، اس کلام پاک کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے اے اللہ پاک سمندر پہ پڑی ہوئی ریت کے ذروں کے برابر، آسمان سے برستی ہوئی بارش کے قطروں کے برابر ان کے نامہ اعمال کی ہر غلطی کو مٹا دے۔ اے اللہ پاک ان سے اگر انسانی فطرت کے مطابق کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو جو احسان انہوں نے تیرے رسول کی امت پہ کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ان کو اور جو لوگ حاضر مجلس ہیں، جب ہم سب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر اور تیری ذات پہ ہو۔ اللہ پاک ان کے درجات کو اتنا بلند فرما دیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین جنت ان کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے اہل عیال کے آپ ساتھی بن جائیے۔ اے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمارے وہ محسن جو ابھی زندہ ہیں اور جو ہمارے ساتھ اس شہر میں، اس ملک میں، اس بستی میں ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ہر پاکستانی قوم کے مسائل کو حل کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، جن میں سی جی صاحب سب سے سر فہرست ہیں۔ اے اللہ پاک تو خاص اپنے فضل سے ان کے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم انسان ہیں، ہم غافل ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے، لیکن آپ غفور الرحیم ہیں۔ ہم آپ سے ان تمام حاضر مجلس کے گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ہر وہ چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہمیں بھی عطا کر دیجئے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی اس سے دور رکھیے۔ اے اللہ پاک جاب کی لائن سے، بچوں کی لائن سے، بیویوں کی لائن سے، صحت کی لائن سے اور ہر وہ چیز جس سے ہمیں عافیت چاہیے، اے اللہ پاک اس سے ہمیں عافیت میں رکھیے۔ اے اللہ پاک اس دارالکفر میں جس طرح ہم اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، اے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہر اس دیندار شخص کی حفاظت فرمائیے جو آپ کا کلمہ گو ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن آپ اپنی شان عطا فرمائیے۔ اللہ پاک جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے اندر آپس میں محبت، پیار اور مل کے کام کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم آپ سے راضی ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔